السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ نہایت ہی قیمتی اور توحید سے متعلق جو بھی شبہات معترضین اور مشرکین کلمہ گو جو کہ شرک میں مبتلا ہیں، جنہوں نے وارد کرتے ہیں اور ہر زمانے میں وارد کرتے آئے ہیں، ان شبہات کا ازالہ، ان شبہات کی وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان شبہات کو ٹیکل کیسے کیا جائے، اسی مقصد سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ رسالہ کشف شبہات کی تالیف فرمائی۔ نہایت اہم اور نہایت قیمتی رسالہ ہے۔ جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سی جو کنفیوژنز توحید اور شرک کے درمیان ہے، آیا کہ کچھ ایک چیز ہے، ایک عمل ہے، کچھ علماء اس کو توحید کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہی توحید ہے۔ تو اس کنٹروورسی اور اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا بہت زیادہ کمپلیکس اور مشکل چیز ہے کہ صرف علماء کی سمجھ میں آنے والی ہے اور عام لوگوں کا اس میں کوئی کام نہیں، یا پھر یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو شریعت میں سب سے زیادہ سمپل اور اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ تبھی تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نا، لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے متعلق جو لوگ کلمہ گو جو کہ قبر پرست ہیں، مشرک ہیں، وہ طرح طرح کی شبہات وارد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ سمپل اور سادی، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اس میں تو عموماً جو ہے وہ شبہات خصوصاً کلمہ گو مسلمانوں سے ہونا یہ بنتا ہی نہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر دور میں، جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے مخالفین اور دشمن رہے ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور راستے پر چلنے والے موحدین توحید پرست، ان کے بھی ہر دور میں دشمن رہے ہیں، اور وہ دشمن جو ہے وہ زبان سے بھی، عقل سے بھی، دلائل سے بھی، اور فزیکل قوت اور طاقت سے بھی موحدین جو کہ توحید پرست ہیں ان کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن یہ سب جو بھی دلائل دیتے ہیں اور ان کی جو قوت اور طاقت ہے، سب کے سب ہالو ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے انشاءاللہ، جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پیج نمبر 837، یہ رسالے کا پیج نمبر 837 ہے، یہاں سے انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھنا ہے، اور پی ڈی ایف کا پیج نمبر 16 ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو پہلے باتیں ہمیں بتائیں اس میں یہ ہے کہ یعنی کچھ مقدمات قائم کر کے یہ بتانا چاہا کہ جو توحید نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں وہ یہی توحید الوہیت ہے، اور جو مشرکین مکہ جس توحید کا انکار کیا ہے وہ یہی توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اذا عرفت، آگے فرماتے ہیں، اذا عرفت ما قلت لك معرفت قلب، لہٰذا جب تم یہ جان لو، عرفت جان لو، ما قلت لك جو میں نے آپ سے سابقہ صفحات میں لکھا ہے، جو بات کی ہے، معرفت قلب، ایسا جاننا جو کہ صرف زبان سے جاننا نہ ہو، جو اوپر اور سطحی جاننا نہ ہو، بلکہ قلب سے جاننا ہو، اور یہی اصل مراد ہے۔ اصل معرفت ہوتی ہی قلب کی ہے۔ جب معرفت قلب میں سرایت کر جائے تو پھر اس معرفت کو علم کہا جاتا ہے، لیکن اگر معرفت قلب یعنی دل میں سرایت نہ کرے اور صرف انسانی اعضاء اور زبان پر دکھے تو اس معرفت کو معرفت ہی کہتے ہیں، بلکہ علم نہیں کہتے۔ ایسے تو فرعون بھی اور ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتا تھا، فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کو بھی جانتا تھا اور مانتا تھا، معرفت تو تھی۔ یہود بھی نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، لیکن یہ معرفت علم میں تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ یہ معرفت زبان اور ذہن تک ہی محدود رہی۔ جب یہ معرفت دل میں اترتی ہے تو پھر اس سے عمل وجود میں آتا ہے، اس سے انسان کا ورلڈ ویو اور پیراڈائم بدل جاتا ہے، اس سے انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، سوچنے کا انداز اور بات کرنے کا سلیقہ سب ہی تبدیل ہوا کرتا ہے۔ تو جب تم یہ جان لو، ایسی معرفت جو کہ قلبی معرفت ہے، یعنی دل سے تم جان لو، وعرفت الشرک باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اس کی حقیقت کو بھی جان لو،
وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وعرفت دین اللہ الذی، اب یہاں بھی دیکھیں مصنف رحمہ اللہ کچھ مقدمات قائم کریں، جیسے کہ ہم نے سابقہ صفحے میں پڑھا کہ مصنف رحمہ اللہ اذا عرفت و اذا عرفت، یعنی جب تم یہ جان لو، جب تم یہ بھی معلوم ہو جائے، جب تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو پہلی چیز، جب تم نے یہ سب کچھ جو ہم نے بیان کیا جو سابقہ صفحات پر ہے وہ جان لیا، اور پھر تم نے یہ بھی جان لیا وعرفت دین اللہ الذی، اور تم نے اللہ کا دین بھی جان لیا، وہ دین کہ جس الذی بعث بہ الرسل، کہ جس کو لے کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یعنی جس دین کے ساتھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، من اولہم الی آخرہم، ان اول سے لے کر آخر تک، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے وہ اسی دین توحید الوہیت کے ساتھ آئے۔ جب تم یہ بات جان لو الذی لا يقبل اللہ من احد دینا سوا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین واحد دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دین اسلام ایکولز ٹو توحید، دیٹ از توحید الوہیت، یعنی یہ توحید الوہیت، دین اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا؟ توحید الوہیت۔ تو یہی تو وہ دین ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے۔ لہٰذا بہت سے لوگ، اور یہ واقعی کنفیوزنگ ٹائمز ہیں اور بڑے ہی پرفتن دور ہے، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور فلاں بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ کیا دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ جی وہ لوگوں کو ہنسنا سکھاتے ہیں، جی وہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ لوگوں کو نمازوں کی تعلیم دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، وہ مسکینوں کی مدد کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بس یہ اگر یہ دین ہے تو یہ وہ دین نہیں ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام اور دیگر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ نہیں، یہ باتیں دین میں ضرور ہیں، میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائیں یہ دین میں ضرور ہیں، لیکن دین ہی نہیں ہے، کیونکہ دین اصل میں لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ اصل میں توحید الوہیت ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو کہ، یا دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر انسان، ہر مسلمان کا کام ہے، اس نے دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، اور سب سے اول جو معروف اور نیکی ہے وہ توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی شخص برسوں سے دین کی دعوت دے رہا ہے اور دین کی دعوت سن رہا ہے اور دین کا طالب علم ہے، جو بھی جس نوعیت کا بھی شخص ہے، جس طرح کا بھی شخص ہے، طالب علم ہے، عالم ہے، یا داعی ہے، یا عام مسلمان ہے، اگر وہ برسوں سے اس دین پر ہے اور وہ توحید الوہیت کی طرف دعوت نہیں دیتا، یا وہ برسوں سے طالب علم ہے لیکن توحید کا علم اس نے نہیں سیکھا، اس کو نہیں پتا کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے، اسے نہیں پتا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک کیوں ہے، اسے نہیں پتا عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ کفار مکہ کا جو شرک تھا وہ کیسا تھا، آیا کہ امت مسلمہ میں بھی ہی پایا جاتا ہے۔ جب تک اس توحید کی دعوت نہیں دے گا تو وہ دعوت دین نہیں ہے۔ اخلاق کی دعوت ہو سکتی ہے، یہ تو کفار بھی دیا کرتے تھے، جتنے سوشل ریفارمرز آئے ہیں، مثال کے طور پر گاندھی جی اور اسی طرح اور جو کہ کفار میں سے ہیں، جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی تو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق دین نہیں ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام جہاں بھی عموماً اچھے اخلاق کی دعوت دیتے تو اس کو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی طرف جو ہے وہ اس کو بنیاد بناتے، جیسے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو شخص توحید پر ہے، ایمان باللہ اصل میں توحید ہے، اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ابھی اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا یہ اخلاق میں سے ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ایمانیات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی فرق ہے ایک نبی میں، ایک رسول میں، ایک عالم دین میں، اور ایک سوشل ریفارمر میں، جو کہ
ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، وہ اخلاقیات کو توحید کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کی اصل دعوت توحید ہوتی ہے، وہ بنیادی دعوت جو ہوتی ہے توحید ہوتی ہے، اور تمام اخلاق اور معاملات کو اس توحید پر وہ گراؤنڈ کرتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ لیکن ایک سوشل ریفارمر ہوتا ہے، وہ اخلاق کی طرف دعوت دے گا، وہ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح کی طرف دعوت دے گا، وہ ہیومینٹی اور انسانیت کی طرف دعوت دے گا، لیکن وہ دعوت نہیں دے گا تو توحید کی طرف دعوت نہیں دے گا، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت نہیں دے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تو جب تم یہ جان لو، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، جب تم یہ جان لو کہ وہ دین جس کو لے کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اس کائنات میں بھیجا، وہ دین یہ دین تھا۔ کون سا دین؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ توحید الوہیت۔ تو یہ وہ دین تھا، اور یہی وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ اور کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے جو وحدت الادیان کی کانفرنسز اور مذاکرات اور یہ جو مجالس قائم ہوتی ہیں کہ یونٹی آف فیتھ، کہ جس میں سارے ابراہمک یعنی دین ابراہیمی یا دین سماوی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، سارے بیٹھ کے جمع ہو جائیں، نصارہ بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، جو اہل کتاب سب بیٹھ کے جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہم ایک کامن گراؤنڈ پر متفق ہیں، ہم لڑیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے۔ آفٹر آل ہمارا سب کا موٹیو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ طریقے الگ الگ ہیں، تمہارا طریقہ ایک نبی سے ہے، ہمارا طریقہ ایک نبی سے۔ اس طرح کی جو کانفرنسز جس میں آپس کے اختلافات کو مٹایا جائے اور اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اور جو کامن گراؤنڈ جیسے کہ اللہ کا وجود، کہ ہم یہودی بھی مانتا ہے اللہ موجود ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، نصارہ بھی مانتا ہے، اسی طرح یہودی بھی مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتا ہے عزیر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، عیسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک کانفرنس سیٹ ہو جائے کہ بھائی ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر متفق ہو جائیں۔ اس طرح کی کانفرنسز سیٹ کرنا یا اس طرح کی مجالس سیٹ کرنا یہ کفر ہے، اس کے ساتھ راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، اور جو شخص اس میں شامل ہو کے اس کے ساتھ راضی ہو رہا ہے اور اس طرح کی کانفرنسز کر رہا ہے، اگرچہ وہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ اپنے دین کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ سامنے والے کے یعنی جو اہل کتاب ہے ان کا دین بھی اپنی جگہ صحیح ہے، وہ سب کے سب مختلف طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اگر اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو یہ شخص بھی کافر ہے۔ جیسے کہ ہم نواقض اسلام میں پڑھ کے آئے کہ کوئی شخص کافر کو کافر نہیں سمجھے، یا پھر اس کے کفر میں شک کرے، یا اس کے مذہب کو صحیح کہے، تو وہ نواقض اسلام میں سے یعنی وہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہرحال لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر مثال کے طور پر مختلف ادیان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ مذاکرات یا ایسی مجلس ہو جس میں حق کی تلاش ہو، یعنی ہر بندہ اپنے دین کی بات کر رہا ہے اور حق کی تلاش جاری ہے، مسلمان یہودوں اور نصارہ کا رد کر رہا ہے اور توحید کا پیغام عام کر رہا ہے، تو اس مجالس میں تو ایک طریقے سے مناظرات یا ڈیبیٹ والی مجالس ہے، اس میں اتفاقیہ طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ مجالس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پر سب اپنے اپنے دلائل سے جو ہے وہ حق کو واضح کر رہے ہیں، سب نہیں بلکہ مسلمان حق اپنے یعنی یہودیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، مسلمان اسلام کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ایسی کوئی مجلس ہے تو یہ جو ہے وہ وحدت ادیان کو نہیں کہلائیں گے، بلکہ یہ ایک حق کی مجلس ہے کہ جس میں حق کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک ہے یا ایک قوم ہے، اس میں مختلف ادیان کے لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک طریقے سے فیصلہ کر لیں کہ بھائی یہ معاشرے میں ایک خرابی ہے، اس کو دور کرنی ہے، کوئی بھی ایک معاشرتی خرابی ہو، مثال کے طور پر غربت کا خاتمہ ہو، یا کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہو اور کرائمز کا خاتمہ ہو، یا کرائمز کو کم کرنا ہو، یا رولز اینڈ ریگولیشنز بنانا ہو جو معاشرتی حوالے سے ہوں، تو اس میں بھی اگر مثال کے طور پر تمام ادیان بیٹھ کے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی، بس اس میں ایک مصلحت عامہ کے لیے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جیسے کہ یہ بات جو ہے وہ اہل علم کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایک کامن اینیمی کے اگینسٹ، کہ جب بھی مدینے پر حملہ ہوگا تو یہودیوں کے ساتھ یہ مذاکرہ تھا کہ بھائی کامن اینیمی، تو اسی طرح اس طرح کے مصلحت عامہ کے لیے مثال کے طور پر کہیں ہے کہ کسی زمین پر کسی ملک میں فساد بہت بڑھ گیا ہے اور ایک ملک ہے اس میں
ایکسٹرنل اینیمی کے بڑے خطرات ہیں اور کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، تو آپس کے جو اس ملک کے آپس کے مختلف ادیان کے لوگ ہیں وہ عموماً آپس میں اس بات پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مل کے لڑیں گے. لیکن جب تک مسلمانوں کو ضرورت ہو، اگر مسلمانوں کو کوئی دوسری پاور کی ضرورت نہ ہو سوائے مسلمانوں کے، یعنی مشرکین سے مدد نہیں لی جا سکتی، مشرکین سے عموماً مدد نہیں لی جا سکتی، لیکن جہاں پہ مسلمانوں کو ضرورت پڑے، میں وہی بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ مصلحت ہے اور سچویشن ٹو سچویشن یہ ویری کرتا ہے. یہ کوئی یہ کلی اصول نہیں جس پہ کوئی ایک آپ کو فیصلہ دیا جائے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے، اسی طرح وعرفت ما اصبح غالب الناس علیہ من الجہل، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ما اصبح غالب الناس، اور کہ جو لوگ جو اکثر لوگ جو ہیں من الجہل بہذا، اکثر لوگ اسی دین یعنی اسی توحید الوہیت کے متعلق جہالت میں مبتلا ہیں. افادک فائدتین، تو آپ کو دو فائدے حاصل، اب یہ نتیجہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اکثریت توحید سے لا علم ہے، اکثریت اصل جو توحید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس توحید کو لے کے آئے ہیں اس سے لا علم ہے، ان کو جاہل ہے، پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح دین اسلام توحید الوہیت ہے، یہی وہ دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو لے کے بھیجا. جب آپ نے یہ ساری باتیں جان لی تو پھر آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے. کون کون سے دو فائدے؟ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ الفرح بفضل اللہ ورحمتہ، کہ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. فرح کہتے ہیں خوش ہونے کو. آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے، چونکہ یہ جو دین اسلام اور توحید کی جو نعمت ہے یہ واقعی ایک اللہ کا فضل ہے، خاص طور پر جب یہ بہت کم لوگوں کو عطا کی جاتی ہے. دیکھیں جی، کثرت جو ہے وہ دلیل نہیں ہے حق ہونے کی. قرآن میں اکثر جگہ جو ہے وہ اکثریت کی نسبت فاسقین کافرین کی طرف کی، کہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں، اکثر لوگ کافر ہوتے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، قلیل لوگ ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ شکر گزار ہوتے ہیں. تو توحید اور صلاح کی نسبت جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے. تو کبھی بھی چاہے مسلمانوں کے اندر بھی جتنے گروہ کیوں نہ پائے جاتے ہوں، کبھی بھی ایک طالب علم یہ اپنی دلیل نہ بنائے کہ آج تو دنیا میں اکثر جگہ جو ہے وہ شرک ہو رہا ہے، آج تو دنیا میں اکثر جگہ قبر پرستی ہو رہی ہے، آج تو دنیا میں اکثر جگہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اکثریت کبھی بھی دلیل نہیں بنتی. قرآن نے کبھی بھی اکثریت کو دلیل نہیں بنایا، کبھی بھی. تو لہٰذا اس بات کو تو یعنی یہ تو پہلا ایک ایموشنل شبہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اکثریت گمراہ ہے، کیا اکثر مسلمان شرک میں ہے، کیا اکثر مسلمان یہ نہیں. یہ جو چیز، یہ جو سوچ ہے نا، اس چیز کو اب نکال دینی چاہیے. آپ حق پر ہوں گے اگرچہ آپ اکیلے ہوں، تو حق جو ہے وہ حق کے پہچان کا معیار دلیل ہے، نہ کہ اکثریت کبھی بھی دلیل نہیں. بہرحال تو جب یہ قلیل لوگ ہیں جو کہ توحید پرست ہیں، ہمیشہ دین میں کم ہی لوگ آئے ہیں، توحید کو کم ہی لوگوں نے اپنایا ہے بنسبت عام تمام لوگوں کے. تو جب ایسا ہے تو پھر کیا اللہ کا فضل اور اللہ کی واقعی رحمت نہیں ہے؟ اور واقعی یہ اساس ہے، یہ انسان اس کو اہمیت دے. اصل میں انسان دین اسلام توحید کو اہمیت کتنی دیتا ہے یہ پتہ تب چلتا ہے کہ وہ انسان اس کی حفاظت کیسے اور کتنی کرتا ہے، توحید کو کتنا ریوائز کرتا ہے، عقائد کو کتنا اہمیت دیتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کتنی کرتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے جو باطل قسم کے اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں اور گمراہ قسم کے فرقے ہیں ان کو کان کتنا لگاتا ہے، کتنا لوگوں کو سنتا ہے. تو اگر ایک شخص واقعی جس کے دل میں ایک توحید کی اہمیت ہوگی، ایک انسان کے پاس جب خزانہ ہوتا ہے بڑا قیمتی، تو اس کی کتنی اور کیسے حفاظت کرتا ہے. یہ دو سوال اپنے آپ سے کیجئے گا کہ میں اس توحید، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس توحید الوہیت، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح فہم کے ساتھ مجھے سمجھا دیا ہے، تو میں اس کی کتنی حفاظت کرتا ہوں، یعنی اس کا علم کتنا حاصل کرتا ہوں، اس کو آگے لوگوں میں کتنا پھیلاتا ہوں. اور دوسرا کیسے کرتا ہوں. بس اس کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی کسی کو بھی سن لو، وہ قبر پرست ہے اس کو بھی سن لو، ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول، ہر کسی کو سن لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
سبھی مسلمان ہیں، سبھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یا میرا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نان سیریس ہوتا ہے، یا میرا ایٹیٹیوڈ سیریس ہوتا ہے کہ نہیں، صرف جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، صرف علم جو ہے وہ انہی اہل السنہ والجماعہ علماء سے لیا جائے گا. تو یہ دو سوالات پہ انشاءاللہ غور کیجیے گا. تو پہلا تو یہ کہ خوشی، الفرح، خوشی. اب یہ فرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں آگے فرمایا، کما قال تعالیٰ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ قرآن، یہ دین اسلام، یہ ہدایت، یہ توحید، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ملی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور اگر کسی نعمت پر خوش ہونا بنتا ہے تو اس توحید کی نعمت پر خوش ہونا بنتا ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل خوشی ہے، جو حقیقی خوشی ہے، وہ اس توحید کی نعمت سے مالا مال اور اتباع سنت کی پیروی، اتباع سنت کا منہج کے عطا ہو جانے پر جو خوشی ہے، اس پر ہونی چاہیے. قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ فرح یعنی جو اترانے والے ہیں، پھولنے والے، ان کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرح کا حکم دیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. چاہیے کہ فلیفرحوا امر کسی کا، چاہیے کہ اسی توحید اور دین اسلام کی نعمت کے ساتھ وہ خوش ہوں. الفاظ وہی ہیں فرح کے. تو اس میں معنی یہ ہے کہ جو ہم دین، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرح سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان سے، وہاں پہ ایسی فرح ہے جس میں تکبر ہو، جس میں دوسروں کو حقیر دیکھا جائے، یہ فرح اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن ایسی فرح جو توحید پر ہو، جو دین اسلام پر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول پر، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی ہونے پر راضی، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی. یہ رضامندی ہے، یہ فرح ہے. اور یہ فرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے، اور خوف کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ لے نہ لے میری اپنے گناہوں کی وجہ سے. یعنی یہ ایک طریقے سے ایسی فرح ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ضرورت مند بھوکا شخص ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ بھوکا ہے کئی دنوں سے اور بڑا ضرورت مند ہے، اور در بدر لوگوں سے مانگ رہا ہے، اس کو ٹھکرایا جا رہا ہے، بڑا حاجت مند ہے، نہیں دیا جائے گا مر جائے گا، آپ اس کو اچھا سا کھانا دے دیتے ہیں. کتنا خوش ہوگا وہ. یہ وہ خوشی ہے. اب کیا اس خوشی میں تکبر ہے؟ نہیں، وہ تو مانگ کے لیا ہے نا اس نے. ایسی خوشی جس میں تکبر نہ ہو، اس نے تو، اس فقیر نے تو مانگ کے لیا ہے، تو وہ کبھی تکبر کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ جو دینے والا ہے اس کے لیے عاجز ہو جائے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لے گا، اس کے سامنے جھکے گا. تو یہی جو توحید ہے نا، ہمیں ایسی ہی ملی ہے کہ ہم ہلاکت کے دروازے پر تھے، ہم برباد تھے، ہم گمراہ تھے، ہم بے لباس تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے توحید ہمیں سمجھا دی. اب اس کو ہم نے لے لیا، اب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میں اس پر کیسے تکبر کر سکتا ہوں، یہ تیری طرف سے، میری کوئی اپنی سوچ تو ہے نہیں. تو یہ مراد ہے. تو اس کا مطلب یہ فرح دو قسم کا، ایک مذموم ہے قابل مذمت، اور ایک قابل تعریف ہے. جو قابل تعریف ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ ہوتا ہے، اور جو قابل مذمت ہے اس میں تکبر ہوتا ہے. آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْخَوْفَ الْعَظِيمِ. اچھا، دو فائدے ہوئے تھے نا آپ کو جب یہ باتیں جان لی. پہلا تو یہ کہ اللہ کی توحید کی نعمت پر خوشی، فرح، اللہ تیرا بڑا کرم ہے. اور دوسرا یہ خوف. وہی بات ہے نا کہ جو انسان جس چیز کو اتنی ویلیو دے گا، اس کے فوت ہو جانے کا، اس کے چلے جانے کا، اس کے گم ہو جانے کا، اس کے چھن جانے کا اتنا ہی وہ خوف زدہ ہوگا. جب انسان کو عموماً مال ملتا ہے تو خوش تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنا قیمتی ہے کہیں چلا نہ جائے. تو یہی توحید کی نعمت ہے. تو یہ فرح اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. خوف کہیں مجھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے، کہیں. اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ڈر تھا نا، خوف تھا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا مانگتے، اے دلوں کو پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. خوف تھا نا کہ کہیں توحید سے پھر نہ جاؤں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب بعد اس کے کہ تو نے ہمیں توحید سمجھا دی, توحید سکھلا دی, توحید پر گامزن کر دیا, ہدایت دے دی, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی, اب ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ, اپنی طرف سے خاص رحمت ہم پر نازل فرمانا. تو یہ صالحین اور نیک لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان سے یہ نعمت چھن نہ جائے. اور جب خوف ہوگا, یہ سیکوینس یاد رکھیں, توحید کو ویلیو دیں گے تو اس کے چھن جانے کا خوف ہوگا, چھن جانے کا خوف ہوگا تو اس کی حفاظت کا اہتمام ہوگا, اس کی حفاظت کا اہتمام ہوگا تو پھر آپ توحید کو پڑھیں گے, توحید کو سیکھیں گے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں گے کہ اللہ نے مجھ پر یہ فضل و کرم کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا تقاضا بھی مجھ سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھے دی ہے, اب میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کو بھی پہنچاؤں. وافادک ایضا الخوف العظیم, اور آپ کو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آپ کو ایک بڑا خوف بھی حاصل ہوا. فإنک اذا عرفت ان الانسان, کیونکہ بے شک جب آپ یہ جان لو کہ انسان جو ہے یکفر بکلمۃ, ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور وہ کفر کر بیٹھتا ہے, یخرجھا من لسانہ, جو اپنے زبان سے نکالتا ہے, دون قلبی, اگرچہ دل سے ارادہ نہیں ہو. جیسے کہ ہم نے نواقض اسلام میں پڑھا تھا, غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین نے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمات نازیبہ اور گستاخانہ کلمات ارشاد فرمائے کہ ہم نے ان سے زیادہ بزدل, ان سے زیادہ کھانے پینے والا اور پیٹ کو بھرنے والا, اور ان سے زیادہ جو ہے وہ بزدل اور بخیل اور زبانوں سے جھوٹا نہیں دیکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو منافقین دوڑتے ہوئے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم تو ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے, بوریت دور کر رہے تھے, دل میں ہمارا کوئی عقیدہ نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہی فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں اللہ کی آیات, اس کا رسول اور اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ دل اگرچہ عقیدہ نہ ہو لیکن زبان ایسی بات کہہ دے, زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو جب ایک کلمے سے انسان, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے, اتنا دور جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے, اتنا دور جہنم میں, اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے. تو پھر انسان کیوں نہ ڈرے کہ بھائی میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہ شرکیہ ہو, کفریہ ہو, اور میری دنیا اور آخرت خراب ہو جائے. وقد یقولھا وہو جاہل, اور کبھی وہ قد یقولھا, یقول فعل مضارع سے پہلے جب قد آ جائے تو یہ جو ہے وہ کبھی کبھار کا معنی دیتی ہے, یعنی کبھی ایسا بھی ہو جائے, یعنی کبھی ایسا بھی وہ کہہ دے. وہو جاہل, اور وہ جاہل ہو, اس کو پتہ نہ ہو, لا علم ہو, فلا یعذر بالجہل, تو پھر اس کی جہالت کا کوئی عذر نہیں ہے, اس کی ایکسکیوز کا کوئی عذر نہیں ہے. وقد یقولھا وہو یظن, اور کبھی وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے اور وہ یہ گمان کرے کہ انہا تقربہ الی اللہ, کہ یہ اللہ کے مجھے قریب کر دے گی. کما ظن الکفار, جیسے کہ کافر یعنی مشرکین مکہ وہ عبادت اسی نیت سے کرتے تھے نا کہ یہ جو ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر سوائے اللہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو نیت اچھی تھی لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا, طریقہ شرکیہ تھا, اس لیے مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے. تو کوئی بھی آپ مشرک سے یہ پوچھیں گے کیا آپ یہ جو کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, کیا اللہ کی دشمنی میں کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کے مخالف اور اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ کو مشرک یہ نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں, اللہ کے ساتھ جو ہم شرک کرتے ہیں ہم اللہ کے مخالف اور اللہ سے بغض رکھتے ہوئے کرتے ہیں, نہیں, بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ نہیں, اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ لوگ جو کفار مکہ بھی تھے, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے, ان کی نیت اللہ کا قرب ہی تھی, وہ کوئی اللہ کے دشمن نہیں تھے. لیکن کیا یہ نیت اگرچہ اچھی تھی, کیا اس نیت, لیکن وہ کام تھا, وہ جاہل تھے اس سے, کہ یہ نیت اس کو بچا سکی ان کو, نہیں, بلکہ وہ مشرکی ٹھہرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اچھی نیت ہونے کے باوجود, لیکن وہ مشرک تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا, جہاد کیا, اور ان کو دار اسلام میں داخل نہیں کیا, بلکہ وہ مسلمان نہیں, ان کو کافر ہی سمجھا گیا. رہی بات یہ فلا یعذر بالجہل, کہ کبھی کبھار انسان ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو کہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ شرکیہ یا کفریہ ہوتا ہے, لیکن وہ شرک یا کفر کر بیٹھتا ہے, اور مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر یہ عذر نہیں دیا جائے گا. یعنی کوئی شخص
اب سوال یہ ہے جس کا انشاءاللہ جواب میں اگلے ایپیسوڈ میں دوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جاہل ہے, لا علم ہے, لا علمی کی بنیاد پر کوئی شخص شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو ہم مزارات وغیرہ میں دیکھتے ہیں, قبر پرستی لوگ کر رہے ہیں, غیر اللہ کو پوج رہے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دے رہے ہیں. اب کوئی شخص آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ان کو آپ مشرک نہ کہو کیونکہ یہ لا علم, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شرک ہے, ان کو تھوڑی پتہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ یہ جو لا علم ہے, آپ جن کو لا علم کہہ رہے ہیں, کیا یہ مشرک ہیں یا نہیں؟ کیا انسان کل کو آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں شرک کر رہا تھا, مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ جو میں مزار پہ کر رہا تھا, جو میں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دے رہا تھا, یہ تو مجھے قیامت والے دن یعنی آج پتہ چلا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں, مجھے پہلے نہیں پتہ تھا, تو یا اللہ میں نے تو لا علمی میں کیا. تو کیا اس شخص کے لیے کوئی ایکسکیوز ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.